الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. صدق اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا صرف ایک مقصد کے لیے کہ انسان کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے اندر اللہ نے نذیر یعنی نبی بنا کر نہ بھیجا ہو۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ایک نبی جاتے نہیں تھے دوسرے نبی آ جاتے تھے، بلکہ ایک وقت کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ انسان یہ کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے اتنا درد اور اتنے شفقت اور محبت کو بھر دیا، کوئی دنیا کا کوئی بھی مفسر اس کی وضاحت کرنا چاہے، اس کی شفقت کو بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے کیا اچھا لگے گا میں تم کو عذاب دوں گا؟ کیا میں نے تم کو عذاب دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ آخرت کے اندر اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ آخرت کے اندر میں تم کو عذاب دوں؟ نہیں، میں نے تو اس لیے پیدا کیا دنیا کے اندر بھی تم کو کامیاب کرو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرو۔ بس آسان سا مطالبہ اللہ کا ہے، دیکھو مجھے مان لو میری مان لو، مجھے مان لو میری مان لو، بس کامیابی کامیابی۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ ان سب نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ دیکھو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہر نبی نے آ کر یہی کہا دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مان لو، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ علماء سے پوچھیے کتنے عجیب آیت ہے،
من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اللہ کو مان لیں اور نیک اعمال کر لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کی زندگی دنیا کی بھی بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی کو بھی بنا دیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ، اگر دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اگر تم نے میری باتوں کو نہیں مانا، میری باتوں سے اعراض کیا، منمانی زندگی گزاری، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، تو یاد رکھنا میں بھی تمہارا رب ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تمہاری دنیا کی زندگی میں تم کو میں تنگ کر دوں گا۔ آدمی جتنا بھی کمائے، جتنا بھی بڑا عہدہ اس کو مل جائے، مگر دل کا سکون نہیں لے سکتا۔ من اعتمد علی مالہ فقد کلا، من اعتمد علی سلطانہ فقد ضلا، من اعتمد علی علمہ فقد ضلا، من اعتمد علی عقلہ فقد اختلا، من اعتمد علی اللہ لا کلا ولا ضلا ولا ضلا ولا اختلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دیکھو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم نے زندگی گزاری، مالوں کو جمع کر لیا، من اعتمد علی مالہ فقد کلا، اللہ تمہارے مال کے اندر بے برکتی کو ڈال دیں گے۔ اگر تم نے عہدہ لے بھی لیا، تم وزارت اور صدارت پر پہنچ بھی گئے، مگر اللہ کے حکم کو توڑ کر پہنچے ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، تو یاد رکھو اللہ اسی کے اندر تم کو ذلیل کر دے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ ظاہری نقشے نہیں ہوتے تھے، مگر اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی کتنی محبت ڈالتے تھے۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کو ہم سے جدا ہوئے 4-5 ہزار سال ہو گئے، مگر آج تک ہمارے دل کے اندر محبت ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام ابراہیم ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام اسماعیل ہوگا، کتنے لوگ ہیں جن کا نام یوسف ہوگا، کیا ہے ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی۔ دنیا کے اندر بھی محبت اور آخرت کے اندر بھی بڑا اونچا مقام ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، خاص کر کے امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کی بڑی شفقت محبت، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایک ہی نبی آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے، اس لیے اللہ کی اس امت کے اوپر بڑی شفقت بڑی محبت رہی، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے اندر ہم نے ایسے نبی کو بھیجا ہے جو محبوب نبی ہیں، ان کی برکت سے بھی ہم نے تمہارے اوپر بہت آسان سا مذہب نازل کی ہے۔ پہلے مذاہب مشکل تھے، مگر امت محمدیہ کا مذہب کو اللہ نے بڑا آسان کیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے دین کو بڑا آسان بنایا، تمہارے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، بہت آسانی۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو تیمم کر لو۔ پہلی امتوں کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، پہلی امتوں کے لیے اصول تھے، پہلی امتوں کے لیے بڑے سخت قانون تھے، مگر امت محمدیہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ جس طرح ہمارا نبی پسندیدہ، اس طریقے سے یہ امت بھی اللہ کو بڑی پسندیدہ۔ جس طرح ہمارے نبی کا اعلان ہر زمانے کے نبیوں کے زمانے میں ہوتا رہا، اس طریقے سے امت محمدیہ کا بھی اعلان اور انبیاء کے زمانے کے اندر ہوتا رہا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمارے نبی کا اعلان تو ہو، مگر اس امت محمدیہ بھی اللہ کو اتنی پسند ہے، تورات کے اندر بھی اس کا ذکر اور انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر۔
حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے صحف نازل کیے اس کے اندر بھی امت محمدیہ کا ذکر کیا کہ یہ امت مجھے بڑی محبوب ہے، بس تھوڑا سا کر لے اللہ اس کو بڑا نوازیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی عجیب نبی نے مثال دی۔ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا صبح سے ظہر تک، اس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اس کو اس نے ایک درہم دیا، کام ابھی باقی تھا تو اس نے دوسرا مزدور لایا، دوسرا مزدور نے ظہر سے عصر تک کا کام کیا۔ صبح کے بنسبت ظہر سے عصر تک کا وقت ذرا مختصر ہوتا ہے، اس نے بھی کام کیا مگر ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو اس کو بھی اس نے ایک درہم دے کے رخصت کر دیا۔ اب کام باقی ہے اور عصر سے مغرب تک کا وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، آدھا ایک گھنٹہ یا پون گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس نے ایک مزدور رکھا اور مزدور سے کہا کہ کام کرو، اس نے کام کیا اور مغرب سے پہلے کام مکمل ہو گیا۔ اس آدمی نے جو مالک تھا اس نے اس کو ڈبل اس کو مزدوری دی، صبح والے کو کتنی دی؟ ایک، دوپہر والے کو کتنی دی؟ ایک، اس کو کیا دی؟ نبی نے مثال دی کہ پہلی مثال یہودیوں کی، انہوں نے بہت محنت کی مگر بدلہ ان کو کم ملا، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں نے محنت کی، ان کا بدلہ اس سے تو زیادہ مگر امت محمدیہ سے کم، اور پھر آخری امت جو ہے وہ کون؟ امت محمدیہ۔ اس نے کام تو تھوڑا سا کرے گی مگر اس کو ملے گا بہت۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے اوپر تو ظلم ہوا، ہمیں تو کم ملا مزدوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، فرمایا کہ ان سے کہہ دو یہ جتنی مزدوری تھی اتنی تو ہم نے دی، اگر ہم کسی کو اپنے طور سے انعام دینا چاہیں تو پھر تم کو کیا اعتراض ہے؟ امت محمدیہ کو تو ہم نے انعام کے طور سے زیادہ دیا تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ مزدوری تو اتنی ملنی چاہیے تھی جتنی تو تم کو ملی۔ بات سن، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زیادہ دیتی، بھائی میری مرضی ہے میں دے رہا ہوں، ملے گا اتنا جتنا اس، مگر اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی شفقتیں، بڑی محبت آخری زمانے کے اندر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی امت ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو آخر میں بھیجا، یہ امت آخر میں آئی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام اور سارے امتی جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، صفیں بنائی جا رہی ہیں، 120 صفیں بنیں گی، ترمذی شریف کی روایت سے معلوم چلتا ہے 120 صفیں جنت میں جانے والوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی جو آنے والا قیامت کے قریب جنتی، ان سب کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا اور 120 صفیں بنے گی۔ سارے انبیاء بھی اس میں ہیں، سارے جنت میں جانے والے بھی ہیں، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی صفیں کتنی ہوگی؟ 40۔ کیسے؟ جب صحابہ نے سنا اور زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی شفقت کی، بڑی محبت کی، بڑی محبت ہے، اور تھوڑا سا عمل کر لو میں تم کو جنت کی اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو پہنچاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کے ایک درجے کے کمی کے ساتھ یہ امت کو بھی دعوت کا کام دیا، اور اس امت کے اوپر بڑی شفقت فرمائی گئی۔ پہلی امتوں کے اوپر انبیاء علیہ السلام دعوت کا کام کیا کرتے تھے، ان کی امتیں دعوت کا کام نہیں کرتی تھی مگر ان کے اوپر لازم نہیں تھا، یہ یاد رکھیں۔ دعوت کا کام ان کو وہ کرتی تھی مگر لازمی نہیں تھا،
ایک قوم کا تذکرہ قرآن نے کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ وہ منکرات سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ برائی کرنے کے بعد منع کرنا تو یہ تو تھا، مگر جس طرح امت محمدیہ کے اوپر دعوت کا کام ضروری ہے، اس طریقے سے اس امت کے اوپر ضروری نہیں تھا۔ جب ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے جب سستی کی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس امت کے اوپر تو اللہ نے ایسے ہی لازم کیا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پر لازم کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جی اگر رسالت کے اندر کمی ہوگی، دعوت میں تو رسالت کے اندر کمی ہو جائے گی، ایسا نہ کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، کیا انبیاء علیہ السلام اور خاص کر کے ہمارے نبی کیا دعوت کے کام میں کمی کر سکتے تھے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، معصوم ہے۔ امت محمدیہ کو سنایا گیا، دیکھو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کمی کی تو تم نے رسالت کے اندر کمی کرو گے، ایسا نہ کرنا، وہ تو کر نہیں سکتے، تم کرو گے، تمہاری بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایک کام عطا فرمایا جس کی وجہ سے اللہ نے اور امتوں کے اوپر امت محمدیہ کو فوقیت عطا فرمائی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سب کے اوپر دعوت کا کام ضروری ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آپ علماء سے پوچھئے، قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے یہ کہا واقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے لیے کہا وآتوا الزکاۃ، اور یہ مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ واقیموا مذکر کا صیغہ ہے، مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، مگر یہ قانون ہے قرآن حدیث کا کہ جہاں پر مردوں کو خطاب ہوتا ہے وہاں پر عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، جہاں پر مردوں کو خطاب ہوگا وہاں پر عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ تو نماز کے اندر جس طرح مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، اس طریقے سے بعینہ ہی اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی نماز فرض ہے، کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کہی جا سکتی۔ مگر جب دعوت کے کام کی بات آئی تو اللہ نے یہ کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ صرف مومنین کہہ دیا جاتا تو بات کافی ہو جاتی، کیونکہ قرآن کا تو اسلوب ہی یہی ہے کہ مرد کو ذکر کر کے عورتوں کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ مگر اتنی ضروری مسئلہ تھا، اتنا ضروری مسئلہ تھا کہ اس امت کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ دعوت کے کام کے لیے جس طرح انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں، اس طریقے سے یہ امت کے ذمے بھی یہ کام، کلکم راع وکلکم مسئول، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے اپنا کام کیا کیا تھا۔ اگر تمہارے دل کے اندر اتنا بھی غم نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور دل کے اندر غمی پیدا نہیں ہو رہا، تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تم تو ایمان سے بھی کہیں خارج نہ ہو۔ روک سکتے ہو روکو، ہاتھ سے زبان سے روک سکتے ہو روکو۔ بڑا آدمی تو اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اور برابر والا ساتھی جو ہوگا دوست، وہ زبان سے تو منع کر سکتا ہے۔ اور کوئی بڑا آدمی برائی کرے تو کیا کرے، دل کے اندر تو برائی سمجھے۔ ابا جان اماں جان کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر کم از کم دل کے اندر تو برائی سمجھ سکتا ہے۔ ہم رہتے ہی انہی سب کے اندر، کوئی ہم سے بڑے ہیں، کوئی درمیان کے ہیں،
کوئی برابر کے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، ان سب کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ دیکھو ان سب کے لیے تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تمہارے لیے اصول یہ ہے کہ دل کے اندر برائی تو سمجھو کہ یہ گناہ ہے، اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے تو تمہارا ایمان ہی کہیں خارج نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی شفقت اور بڑی محبت کی ہے۔ ایک آدمی جوانی کے اندر محنت کرتا ہے اور حضر کے اندر اپنے مقام کے اوپر خوب محنت کرتا ہے، سفر میں چلا گیا، پہلے وہ اوابین کی 20 رکعت پڑھتا تھا، پیر کے دن روزہ، جمعرات کے دن روزہ رکھتا تھا، مگر اب سفر کے اندر پیر کے دن کا روزہ نہیں رکھ پا رہا، جمعرات کے دن کا روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو کیا ہوگا؟ ہماری شریعت مطہرہ میں یہ کہا کہ یہ اگرچہ روزہ نہیں رکھ رہا مگر اس کو وہی ثواب ملے گا جو کہ یہ حضر کے اندر روزہ رکھتا تھا اور اس کو ثواب دیا جاتا۔ پہلی امتیں اگر وہ کام کرتی تھی تو ثواب ملتا تھا، کام نہیں کرتی تو ثواب نہیں ملتا تھا۔ پہلی امتوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھو نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا، نیکی کی نیت کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ امت محمدیہ کو کہا گیا کہ اگر تم نیکی کا عزم کرو، تمنا نہیں، ہم تمنا کو عزم سمجھ لیتے ہیں، تمنا نہیں، عزم کرو گے، پکا ارادہ کرو گے، اس کے بعد وہ کام نہ بھی ہو سکے جب بھی تم کو نیکی کرنے کا ثواب مل جائے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کر لو گے تو ہم تمہیں ایک نیکی کے بدلے میں کتنا دیں گے؟ 10 نیکی دیں گے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہ ایک نیکی کرتی تھی تو ایک ہی نیکی ملتی تھی۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ تفسیر ابن کثیر ایک بہت معتبر تفسیر کلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ سے عرض کیا، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اے اللہ ایک نیکی میری امت کرے گی، تو نے 10 کا وعدہ کیا ہے، تو زیادہ کر دے، تیرے لیے کیا حرج ہے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو نازل کیا اور قرآن کی دوسری آیت کو بھیجا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اے نبی جی رو مت، اے نبی جی اپنے آنسو کو روک لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری امت کے ساتھ کہ تمہاری امت ایک نیکی کرے گی اور ہم اس کو بدلے میں 700 نیکیاں کا ثواب دیں گے۔ پھر میرے نبی کے آنسو بہہ رہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کیا، اے اللہ تو بڑا سخی ہے، اے اللہ تو بڑا سخی ہے، ایک نیکی کا 700 نیکی دینے کا تو نے وعدہ کر لیا، اے اللہ تو اور بھی تو زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، ایک نیکی کرے گی تمہاری امت اپنے 700 سے بھی بہت زیادہ دے دے، مگر میرے نبی نے بس نہ کیا۔ پھر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کے آنسو نکل اور آپ کے زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ پھر اللہ نے چوتھی آیت نازل کی قرآن کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے نبی جی اب تو بس کر دیجیے، اے نبی جی اب تو بس کر دیجئے، تمہاری امت ایک نیکی کرے گی اور وہ قبول ہو گئی اور قیامت کے دن وہ لے کر آ گئی تو ہم ایک نیکی کے بدلے میں بے شمار نیکیوں کا بدلہ دے دیں گے۔ تو یہ امت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس امت کے شروع کے اندر نبی، اس امت کے شروع کے اندر نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر کے اندر ایک نبی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، مگر وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر آئیں گے۔ پہلے تو نبی تھے نا، یہ امت گمراہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ شروع کے اندر بھی اس کے اندر نبی اور آخر کے اندر بھی ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا وہ نبی نہیں ہوں گے
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کی دعوت دیں گے، حدیث کی دعوت دیں گے، انجیل کو نہیں پڑھیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو یہ امت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے، بشرطے کہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پسندیدہ فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کے اوپر عذاب آیا، میرے نبی نے کہا کہ میری امت میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے نبی نے رو رو کے مانگا، اتنا مانگا کہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری امت کو ہم یکدم ختم نہیں کریں گے، اجتماعی عذاب تمہاری امت کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ کچھ لوگ عذاب آیا، کچھ لوگ کا انتقال ہو گیا، یہ تو ہوگا، مگر ساری امت یکدم ہلاک ہو جائے، امت محمدیہ کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ قرآن نے یہ کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اس قوم پہ سے کوئی نظر آتا ہے؟ بالکل صفا ہستی سے مٹا دی گئی۔ قوم سمود کو، قوم عاد کو ایسا مٹا دیا گیا، اگر قرآن ان کے نام کو نہ ذکر کرتا تو کوئی مورخ اور کوئی مفسر کوئی بھی اس کے نام کو جانتا بھی نہیں تھا کون سی قوم تھی۔ قرآن نے باقی رکھا، مگر امت محمدیہ کے اوپر اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ امت محمدیہ کو یکدم ہلاک نہ کیجیے۔ اللہ نے کہا ہم نے چلو تمہاری دعا کو قبول کر، اتنا لمبا سجدہ کیا تھا کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اس کے اندر نبی نے یہ دعا قبول کروائی۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ ایک ڈاکٹر ہو، ڈاکٹری چھوڑ کر پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، پان کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ بھائی تیرا کام تو بڑا کام ہے، تو یہ کیا کرو؟ ایک صدر وزیر اعظم صاحب پرچون کی دکان کھول لیں کہ بچوں کو میں کہاں سے کھلاؤں گا، تو وزیر اعظم اور صدر بن جا، تیرے لیے تو بہت کچھ ہو جائے گا، تو پرچون کی دکان سے خدا کی قسم وہ صدر اور وزیر اعظم، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر اتنا بیوقوف نہیں ہے جتنا میں اور آپ بیوقوف بنے۔ اللہ نے نبیوں والا ہمیں کام دیا اور وعدہ کیا جس طرح میں نے انبیاء کو پالا تم کو بھی میں پالوں گا، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی اس طریقے سے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، مگر ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں میں لگ کر اپنے منصب اعلیٰ کو بھول چکے۔ پہلے زمانے کے اندر مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا، اور اس امت کو یہ کہا گیا تمہارا سب سے زیادہ حلال مال، اس سے زیادہ کوئی حلال نہیں، سب سے زیادہ حلال طیب مال کون سا ہے؟ مال غنیمت کا۔ امت نے کام چھوڑ دیا، حلال حرام کے چکر میں لگ گئی، مال غنیمت سے محروم ہو گئی۔ سب سے زیادہ حلال طیب مال جس کو حدیث میں فرمایا گیا مال غنیمت کا تھا۔ بھائیوں اس امت کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا نائب بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ جس طرح وہ کام کرتے تھے اس طرح تم بھی کام کرو، جس طرح ہم نے ان کو نوازا تھا اس طرح اللہ تم کو بھی نوازے گا۔ تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اللہ نے اس امت کے لیے بہت آسان دین مذہب عطا فرمایا۔ امت آخر میں آئی ہے، بہت کمزور ہے، ہمارے اندر نبی بھی گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم بہت کمزور ہو گئے۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر نبی نے فرمایا سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کا کیسے؟ وہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا ہے، تم نے تو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، مجھے دیکھا، یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا جو قیامت کے قریب بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کا ایمان سب سے بہتر ہے۔
انہوں نے قرآن کو بھی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے بھی نہیں دیکھا، ساری باتوں پر یقین رکھیں گے اور ایسا یقین رکھیں گے جیسا کہ تم یقین رکھتے ہو۔ اور وہ تو ایک روایت میں فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی، ہمیں نبی نے اپنا بھائی فرمایا۔ ہم کہاں بھٹک گئے، ہم کہاں بہک گئے؟ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی، خدا کی قسم وہ ذمہ داری جب تک قرون اول والوں نے اور بعد والوں نے پوری کی، کیسی اللہ کی طرف سے غیبی مددیں ان کے اوپر آتی رہی، یہ غیبی مددیں ان کے اوپر آتی رہی۔ اور جب سے ہم نے کام کو چھوڑا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ہمیں ذلیل کر دیا۔ باطل کے دلوں کے اندر ہمارا روب آنے کے بجائے باطل کا روب ہمارے دلوں کے اندر آ گیا۔ باطل کا روب ہمارے دلوں کے اندر آ گیا۔ مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، یہ صرف اللہ سے ڈرتا تھا۔ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا، ساری مخلوق سے ہم ڈرنا شروع کر دیا۔ ایک بادشاہ ناراض ہو گیا ایک بہت بڑے عالم سے، کافور ابن طولون سے ناراض ہو گیا۔ کوئی فتویٰ معلوم کیا، انہوں نے فتویٰ صحیح بتا دیا، بادشاہ کی بالکل رعایت نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو فلاں شیر جو ہے اس کو بھوکا کرو، اور جب وہ بھوکا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو ڈالو تاکہ یہ فوراً شیر اس کو کھا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا، اس کو بھوکا کیا گیا شیر کو، اور ان کے سامنے ڈالا گیا۔ کیا دنیا والوں نے عجیب منظر دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا محفوظ کیا گیا کہ وہ شیر نے جب ان کو دیکھا، اگرچہ کئی دنوں سے بھوکا رکھا گیا تھا، سر جھکا کر اپنی زبان باہر نکال کر ان کے تلوے کو چاٹنے لگی۔ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے اب کیا منظر ہونے والا ہے، اس اللہ والے کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تلوہ چاٹا، کافی دیر ہو گئی، بادشاہ نے کہا اس کو نکال کے لیا، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے اندر کیا، تمہارے دل میں کیا کیفیت تھی جس وقت تمہیں شیر کے سامنے پھینکا اور شیر نے تمہارے تلوے کو، تمہارے پاؤں کو چاٹنا شروع کیا۔ فرمانے لگی میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب اس کا جو لعاب ہے شیر کا، یہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اب مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا اسے لعاب کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں گا؟ مجھے تو اپنی نماز کی فکر لگی ہوئی تھی۔ جب انسان اللہ کو منا لیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لا، من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا بن جاتا ہے دنیا کی ساری مخلوق اس کی بن جاتی ہے، ساری مخلوق اس کی بنے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس امت کو دعوت کے کام کے لیے بھیجا، ان میں سے ایک فضیلت اس امت کی کیا ہے، وہ شب قدر کی بھی، رمضان مبارک کی بھی ہے۔ رمضان مبارک اس امت کو دیا گیا، پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ روزے تو فرض کیے گئے مگر ایک مہینے کا مستقل روزہ کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک مہینے کے مستقل روزے امت محمدیہ کو دیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اور تقویٰ مل جائے گا تو دنیا آخرت کی ساری خیریں مل جائیں گی۔ تقویٰ مل گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں مل گئی۔ اور روزے کا بدلہ قرآن نے کیا کہا؟ تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا۔ تقوی کے ذریعے سے تمہاری روزی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور تقوی کے ذریعے سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر ایمان لیا ہے یہ بستی والے تقوی اختیار کر لے تو ہم ان کے اوپر برکات کی اور روزی کی
بارش نازل کر دیں گے اور مریں گے تو کیا ہوگا اگر تقوی والے ہوں گے؟ ثم ننجی الذین تقوا، قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب پریشان ہوں گے مگر یہ تقوی والے، روزے والے، روزہ رکھنے کا تقوی ملا اور تقوی کی برکت سے کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین تقوا، ہم ان کو کیا کریں گے؟ ان کو میدان محشر میں جب سب پریشان ہوں گے ہم ان کو کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ساری نعمتیں کس کو دی جائے گی؟ تقوی والوں کو دی جائے گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، متقیوں کے لیے ساری کامیابی قرآن نے کہا۔ قرآن نے یہ کہا جنتیوں کو جو جنت کے اندر محل مل رہے ہیں اور محل کے نیچے نہریں جو بہہ رہی ہوں گی، کیوں ملے گی ان کو؟ وَإِنَ الْمُتَّقُونَ، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے متقیوں سے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، ہر قسم کی نہریں جو ملیں گی، کیوں ملیں گی؟ کیونکہ دنیا میں یہ تقوی اختیار کر کے آئے تھے۔ قرآن نے کہا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے کیا ہوگا؟ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، عجیب آیت ہے۔ اللہ کا پڑوس بھی ان کو مل جائے گا۔ کیسا پڑوس ہوگا؟ وہ اللہ ہی۔ تو اس امت کو رمضان مبارک کے روزے بھی دیے گئے۔ ہاں، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر کتنی رحمتیں اور کیسی برکتیں ہوتی ہیں تو یہ تمنا کرے، اللہ کرے کہ 12 مہینے رمضان ہی کے ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر اللہ کی رحمتیں بوندا باندی کی طرح نازل ہوتی ہے اور رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے موسلا دار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر دن اور رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے اور رمضان کے اندر تو سارے دن اور سارے رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک فضیلت اس امت کی کیا ہے؟ رمضان کی اپنی تو استقبال رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت دلایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر جتنے اعمال ہیں ان سب کو اہتمام کے ساتھ کریں گے، کہیں انشاءاللہ، اور اپنے علاقے میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو روزہ نہ رکھے۔ جس کے اوپر روزہ فرض ہے روزہ نہ رکھے، ایسا نہ کرے بھائی۔ سب کی منتیں خوشامدیں کریں، سب کی منتیں کریں، سب سے روزہ رکھوائیں۔ ابھی سے منتیں خوشامدیں کریں گے انشاءاللہ لوگوں کے اندر بڑی استعداد ہے، لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ چند آدمی روزہ رکھیں اور چند آدمی نہ رکھیں تو ان کی نحوست کا اثر تو ہماروں پر بھی آئے۔ امت کے اوپر جب خباثت کا غلبہ ہوگا تو اللہ کے نیک بندے بھی بچ نہیں سکیں گے، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، جب خصوصی عذاب آتا ہے جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو سب کی منتیں خوشامدیں کریں اور سب اس رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کو نازل کروا لیں۔ دیکھیں اللہ نے بدر کا معرکہ کروایا۔ بدر کا معرکہ کب ہوا؟ رمضان میں۔ کون سے رمضان میں ہوا؟ 17 رمضان۔ 17 رمضان کو معرکہ ہوا، رمضان کے اندر ہوا۔ آمنے سامنے رشتہ دار آ گئے، ایک طرف ماموں ہے دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے دوسری طرف بھائی ہے۔ سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ رشتہ داروں کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ اے بیٹا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا سمجھ کے میں تجھے نہ چھوڑتا بلکہ اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ ایسی زوردار رمضان کے اندر قربانی دی صحابہ نے۔ اللہ نے 17 رمضان کو آسمان پہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا کے اندر دین اسلام کو ہم نے پھیلانا ہے۔ یہ فیصلہ
پھر چند سالوں کے بعد وہی رمضان کا مہینہ آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں مدینہ منورہ سے چلے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ پہنچے ہیں آپ۔ وہ مکے والے جنہوں نے 21 سال تک تنگ کیا، 13 سال مکے کے اندر جب آپ رہے تنگ کرتے رہے، مدینے کے اندر بھی تنگ کرتے رہے، 21 سال تک چین سے رہنے نہیں دیا۔ آج وہی مکے والے ہیں، کسی کی کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے، سارے کے سارے اسلام میں داخل۔ یہ کب کا معرکہ ہے؟ 20 رمضان۔ کب کی بات ہے یہ؟ 20 رمضان۔ گویا کہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے آسمان پہ جو فیصلہ کیا، 17 رمضان بدر کے دن فیصلہ کیا، اور 20 رمضان فتح مکے کے دن اللہ نے اس کا ظہور زمین پر فرما دیا۔ اللہ نے اس کا ظہور زمین پہ فرما دیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ دین کے پھیلانے کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ یہ رمضان اللہ کرے، اللہ ہم سب کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دے دے، تو اس کے اندر ایسی زوردار ہم محنت کریں کہ پوری دنیا پہ اللہ کی رحم آ جائے، اور پوری دنیا والوں کے اوپر اللہ شفقت فرما کر پوری دنیا والوں کو دوبارہ اللہ ہدایت تامہ سے نواز دے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ اللہ کرے یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہی رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے آپ کی زندگی کا اللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ بنائے پورے عالم میں ہدایت کے آ جانے کا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا کہ آپ کا دین حق سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اور اللہ ایسا کر کے رہے۔ قیامت کے قریب تو ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت مہدی کے زمانے میں تو ہوگا۔ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ کیا ہمارے زمانے کے اندر بھی اللہ دین اسلام کو ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل کر دے؟ کیا اللہ سے یہ عجب ہے؟ اللہ نہیں کر سکتی؟ ہماری نیتوں، آپ کی نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ ہم سب کچھ بھول جائیں کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، نہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امتی ہیں، سب کی منتیں کریں گے، سب کے خوش آمدیں کریں گے، اور ان کے پاؤں پکڑیں گے، منتیں کریں گے۔ ہر آدمی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ایک جماعت گئی تھی، میں کیا عرض کروں، ہمارے بھائی خان محمد صاحب شورا کے جو ساتھی گئے تھے، اور روانڈا گئے، ایک ملک ہے ابھی، وہاں پر شورا کے آدمی، شورا میں ایسے آدمی ہیں جو کہ نو مسلم، 20 سال پہلے کسی اور مذہب کے تھے، اب وہ شورا کے آدمی۔ بیرونی کے اندر مجمع جمع تھا 40-45 کا، ان لوگوں نے بتایا اکثر ان میں سے وہ ہیں جو 15 سال پہلے، 20 سال پہلے نو مسلم تھے، اور آج وہ دین کے داعی بنے ہیں، اور ان میں سے کئی شورا کے اندر ہیں۔ کہاں سے کہاں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دین پھیل جائے، لوگ بہت جہنم میں چلے گئے، اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا رخ مڑ جائے۔ اگر بھائیوں میں اور آپ نہیں کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا 5 منٹ پہلے کہ حضرت عمر جیسا آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ بولو بھائی، 5 منٹ پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا، مگر اللہ نے حضرت عمر کو مسلمان کر کے آج ہی دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلا دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا ولید کا بیٹا خالد یہ مسلمان ہو جائے گا؟ مشکل تھا، یہ مشکل معاملہ تھا، مگر اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ خالد ابن ولید اسلام میں آیا۔
کیا یہ سوچا جا سکتا تھا ابو سفیان مسلمان ہو جائیں گے؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اپنے ابا کی طرح دشمن تھا، اب اپنے ابا کی طرح دشمن تھا، کیا اکرمہ بھی مسلمان ہو جائے گا؟ دنیا والوں نے دیکھا کہ اکرمہ بھی مسلمان ہو۔ تھوڑا سا اللہ میرے اور آپ کے جذبات کو دیکھتے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ بس ہم نے بیان سن لیا، بیان سننے کے بعد تبلیغ والوں کی باتیں اچھی ہوتی ہے، کرنا تو چاہیے، مگر ابھی تو مسائل ہے نا، مسائل صحابہ مسائل دیکھتے تو یہ آخرت کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے۔ یہ محمد یہ اسپین جو فتح ہوا، کس نے فتح کیا؟ طارق بن زیاد نے۔ کتنی عمر تھی اس بچے کی؟ 17 سال۔ عید الفطر کے دن میں نے مولانا عمر صاحب سے سنا، عید الفطر کے دن وہ لڑکا جبر تاریخ کے اوپر کھڑا ہو کے، جبر تاریخ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، اس کی تقریر کتابوں کے اندر محفوظ آج تک ہے، تقریر اس کی محفوظ ہے، جبر تاریخ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، دیکھو واپسی کا خیال چھوڑ دو، اس ملک کے اندر اسلام پھیلے گا، یا ہم یہاں پر اپنی قبریں بنا دیں گے، ہم نے واپس نہیں جانا۔ ایسے جذبات ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے تھے کیا؟ نہیں ہوئے، مگر اللہ نے قیامت تک کا ان کا نام کیا کر دیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا۔ ہم اپنے جذبات تو دکھائیں، دنیا کے لیے تو بڑے جذبات دکھاتے ہیں، دنیا کے لیے بڑے جذبات دکھاتے ہیں، مگر دین کے لیے بھی تو ہم جذبات دکھائیں۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رہے، اس کے اندر ہمیں ایک زور لگائے، پوری امت کو اللہ کے سامنے کھڑا کروا دے، اور پوری امت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے، جہنم میں جانے والے، اے اللہ صدیوں سے لوگ دوڑ رہے، اے اللہ تو رخ موڑ کر سب کا رخ جنت کی طرف فرما، اور اپنے دشمنوں کو ہم بھول جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ہمارے دشمن کوئی نہیں ہے، ہمارے سب دوست ہیں، ہمارا دشمن تو نفس و شیطان ہے، اور کوئی اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سمجھایا، اگر ہم تقسیم کریں گے نا، یہ ہمارا فلاں ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، کہ ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، سب کو معافی کا اعلان کریں۔ کیا کہا؟ محلے کے اندر بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے بہت کچھ کہا، آپ کو بہت کچھ سنایا ہوگا، یا رمضان کی برکت سے سب کو معاف کر دیں، سب کی منتیں کریں، اور اس رمضان کو پوری امت کے ہدایت کے آ جانے کا ذریعے کے طور سے اللہ سے قبول کریں۔ نبی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کو زندگی کو دیکھیں، اگر آپ انتقامی جذبہ رکھتے تو کوئی مسلمان نہ ہو۔ آپ نے سب کے معافی کا اعلان کیا، آپ ہجرت فرما رہے ہیں، مشرکین نے اعلان کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا 100 اونٹ ہم اس کو دیں گے، اور ایک اونٹ کتنا قیمتی ہے؟ سراقہ آ گئی اسی چکر میں، سراقہ آ گئی اسی چکر میں، نبی کے قریب پہنچ گئے، نبی کے قریب پہنچ گئے، نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، اس کا گھوڑا پاؤں زمین میں دھنس گیا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، مجھے معاف کروا دو۔ نبی نے کہا نہیں، ہم تو تمہیں قتل کریں گے، بالکل نہیں کہا، معاف۔ اتنی بڑی حرکت، نبی کو قتل کرنے کے آ گیا۔ سب سے بڑا امت کا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا امت کا ظالم کون ہے جو نبی کو قتل کرے؟ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آ گئے اور قریب پہنچ گئے، معافی مانگی، نبی نے کہا فوراً معاف کی جاؤ، اب تم سے کبھی ذکر نہیں کریں گے، ختم۔ ابو سفیان کو دیکھیے، ابو سفیان کو دیکھیے، بدر کے اندر، خندق کے اندر، احد کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے اندر ابو سفیان کا بڑا حصہ تھا۔
آپ جا رہے ہیں مکہ، مکہ پہنچے ہیں اور آپ نے کتنے بڑے دل کا اعلان کیا، یہ نہیں کہا ابو سفیان کو معاف کر دیا، کہا کہ ابو سفیان کے گھر کے اندر بھی جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کی بات؟ ابو سفیان تو کافر ہے بھی، پتہ نہیں وہ حملہ نہ کر دے، نہیں، ابو سفیان کو جو کچھ کیا اس کو معاف کر دیا، اور ابو سفیان کے گھر کے اندر بھی جو داخل ہوگا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کو تکلیف پہنچانے والا وحشی، جو نبی کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا تھا، حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا دونوں نے، ہم عمر بھی تھے، عبد المطلب کیا حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیدا ہوئے، ہم عمر تھے۔ وحشی نے بڑی درندگی کے ساتھ وحشی نے ان کو شہید کیا۔ وحشی آئے، نبی نے یہ نہیں کہا، حالانکہ آپ حضرت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، پہلا حمزہ تو ایسا ہے جس پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، اس کے سارے رشتہ دار تو مکے کے اندر ہے، مدینے کے اندر بھی نہیں ہے کہ کوئی روئے۔ مگر جب وحشی آئے، نبی نے کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں، فوراً اعلان کر دیا، فوراً نبی کا اعلان ہو گیا کہ وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا، چل۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی عورت ہندا، جس نے نبی کے چچا کا دل کو نکال کر چبانے کی کوشش کی، کتنی سخت طبیعت کی تھی، مگر فتح مکہ کے موقع پر یہ جب آتی ہے، نبی نے کوئی تانا نہیں دیا، فوراً معافی کا اعلان کیا۔ معافی اس کو کہتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد پھر زندگی بھر اس کو کبھی تانا نہ دیا جائے۔ ہم معافی کرتے ہیں اور تانا بھی دیتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف تو کیا تھا، نہیں، معاف کرنا اس کو کہتے ہیں کہ کبھی اس کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے۔ یہی مکے والوں نے، میں نے عرض کیا کہ 21 سال تک بہت ستایا، کوئی دن اور کوئی رات چین سے رہنے نہیں دیا، مگر جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے پہنچے ہیں، آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہ جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، میرے بھائی اپنے بھائیوں کو کہا تھا معاف کر دیا، میں بھی آج سارے مکے والوں کو معاف کر دیا۔ تو دعوت دینے والا ہر ایک کو معاف کرے جب بھی وہ دعوت ہوگی، ورنہ ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا بھائی اس کے پاس تو میں نہیں جاؤں، رمضان میں سب کو بھلا دیا، رمضان میں سب کو بھلا دیا، اور کیا کریں، سب کے معافی کا اعلان کر کے سب کی منتیں خوشامدیں کریں۔ اس کے اندر اللہ ایک رات دیتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ پہلی امتوں میں سے کسی کو لیلۃ القدر نہیں، پہلی امتوں میں سے کسی کو لیلۃ القدر نہیں دی گئی، اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس کو لیلۃ القدر اللہ نے دی۔ آدمی 1000 سال 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ ایک رات کو عبادت کر لے، وہاں تک اس سے آگے پہنچ جائے۔ یہ امت محمدیہ کی اس سب سے بڑھ کر اللہ نے اس امت کو دعوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو دعوت والا وہ کام عطا فرمایا جو اللہ انبیاء علیہ السلام کو دیا کرے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے مشقتیں برداشت کی، یہ امت، اس امت کو بھی اللہ نے وہ کام دیا۔ بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، آج تک ہم نے دعوت والے کام کو اپنا مقصد نہیں بنایا، اے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ آج سے ہم اپنا اے اللہ نیت کرتے ہیں کہ دعوت کے کام کو نمبر 1 پر رکھیں گے، کہیں انشاءاللہ سارے کاموں سے مقدم دعوت والے کام کو رکھیں،
اور رمضان مبارک کے اندر خوب محنت کریں گے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ امت کی بگڑی کو اللہ بتا، کوئی مشکل نہیں۔ ایک چوکیدار تھا مدینہ منورہ کے اندر، ایک چوکیدار تھا، ایک 40 آدمی آ گئے، 40 آدمی آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے، شیخین کی قبروں کو نکالنے کے لیے آ گئے۔ ایک چوکیدار رات کے 2 بجے، مدینے کے اندر چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں، گلی کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک چوکیدار نے دیکھا کہ آج یہ عجیب معاملہ پیش آنے والا ہے کہ 40 لوگ آئے ہیں، ان کی نیتیں کوئی صحیح نہیں لگتی ہے، ان کے ہاتھ پہ کھودنے کے حالات ہیں، یہ کہیں یہ حضرت شیخین کی قبروں کو نہ نکالے۔ اس نے دیکھا کہ انہی کی طرف وہ جا رہے ہیں، کھولے میں بیٹھ کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ ذرا سے میں نے آواز نکالی، یہ تو میرا قیمہ بنا دیں گے، اے اللہ تو ان کے لیے کافی۔ ایسا بلبلا کر رویا، ایسا دل کی آواز سے رویا کہ ابھی محراب النبی تک وہ پہنچے ہیں 40، ابھی روضہ اقدس تک پہنچے نہیں ہیں، محراب النبی تک پہنچے ہیں اور 40 زمین پھٹی ہے اور 40 کی 40 زمین میں دھس گئے۔ آپ کے رونے کے اندر، اس امت کے رونے کے اندر بہت اللہ نے طاقت رکھی۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے بھوک لگ رہی ہے، وہ بولتا ہے میرے سر میں روتا ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں زبان میں قوت آ گئی، تم نے بولنا شروع کر دیا، رونا چھوڑ دیا، رو گے وہی مسئلے حل ہوں گے جو بچپن میں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی نے امت کو بہت کچھ سکھایا، نبی نے اتنا روئے امت اللہ کے سامنے، اگر امت تھوڑا سے بھی رو لے تو امت کا مسئلہ حل۔ ایسی دعائیں سکھائی اس امت کو۔ ہمارے نبی انبیاء کے بھی نبی تھے اور دعاؤں کے بھی نبی تھے، ایسی دعائیں ہمارے نبی نے امت کو سکھائی۔ اگر یہ دعاؤں کے ساتھ چلے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ کبھی تو نہیں کہا، بس آخری بات کروں کہ دیکھیں ہم سب یہ کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کی برکت سے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا الیاس ایک ہی پیدا ہوگا قیامت تک؟ اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا قرآن حدیث میں آتا ہے؟ نہیں، ایک الیاس ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف کاندیلوی کیا ایک ہی ہوں گے؟ دوسرا تیسرا نہیں ہو سکتا؟ دوسرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ انعام الحسن ایک ہی ہوں گے؟ 2-3 نہیں ہو سکتے؟ ہاں، اور جیسے سیرت اختیار کریں گے اللہ ہم سے بھی کام لے لیں۔ کیا امام غزالی ایک ہی ہو سکتے؟ دوسرا تیسرا نہیں ہو سکتا؟ کیا قرآن حدیث میں کسی جگہ ہے امام راضی ایک ہی ہو سکتے ہیں، دوسرے تیسرے نہیں ہو سکتے؟ نہیں، اللہ کے یہاں تو دیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے یہاں تو دیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی ان طریقوں کو اختیار کرے گا اللہ اس کے اندر وہ صفات پیدا کر دے گا۔ تو اللہ سے خود مانگے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہدایت کا مہینہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آسمان سے اللہ کی رحمتوں کو اتروانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آسمان پہ اور زمین پر ہدایت کا فیصلہ کروانے کا مہینہ ہے۔ خوب اللہ سے اور رمضان کے اندر خوب نکلنے کا اہتمام کریں۔ ایک مسجد والے مشورہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ تراویح کا کیا ہوگا؟ کیا صحابہ تراویح نہیں پڑھتے؟ علماء سے پوچھیں۔ دعوت کے کام کو ہر حال میں مقدم کریں۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اس بات کو دکھایا سکھایا کہ دعوت کے کام کے مقابلے میں دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو دماغ میں ہم اٹھا لیں۔ دعوت کے کام کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، دعوت کے کام سے اوپر کوئی کام نہیں ہے۔ باقی کاموں کی تو ترتیب بنائی جا سکتی ہے مگر دعوت کے کام میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع میں فرمایا کہ یہ امت پٹ رہی ہے، آج اللہ کی نگاہ میں گر چکی ہے، اس لیے اس نے دعوت کو وہ
وہ حق نہیں دیا، دعوت کو اتنا وقت نہیں دیا جو اس کو دینے کا کہا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نگاہ میں یہ امت ذلیل ہو اور پوری دنیا کے اندر مسلمان آج پٹ رہے، اس لیے کہ دعوت کے کام کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو ہم پکی نیت کریں کہ دعوت کے کام کے اوپر ہم کسی کام کو نہیں کریں گے۔ کون نہیں کرے گا؟ اور دعوت کے کام کو ہر کام پہ مقدم کریں گے، اور اس رمضان کو پوری امت میں ہدایت کے آ جانے کا ذریعہ کے طور سے قبول کریں گے۔ قرآن عیسیٰ فرماتے تھے کہ 4 مہینے بڑے مبارک ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے: رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمارے پشتو والے بھائی کہیں گے اس میں تو اختر آتی ہے، عید آ جاتی ہے۔ عید تو اس کو کہتے ہیں جس دن کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے میرے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جس دن گناہ ہو گیا وہ عید کا دن تو نہیں۔ تو امت کو گناہوں سے بچاؤ۔ لوگ سیدھے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، امت کی رہنمائی کریں۔ کوئی نبی آئے گا نہیں میرے اور آپ کے ذمہ ہے، یہ کام رکھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کے اندر ذرا اور زور لگیں اور محنت کریں گے، اس رمضان کو امت کے ہدایت کا ذریعہ ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر تک جم کے بیٹھے رہیں، تشکیل ہوگی، اس کے بعد فرمائے بھائی ماشاءاللہ بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھائی چلنا اور مسجد وار فرمائے پوری جماعت، ہماری مسجد سے پوری جماعت 4 مہینے کی چلے کہاں سے فقیرہ گوڑ سے ماشاءاللہ چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کو بھائی تشریف رکھیں بھائی، لیکن نظر چل رہا ہے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ جی ساتھ 4 مہینے نوے صاحب 4 پوری جماعت کی نیت کرو، پوری جماعت میں اللہ قبول فرمائے۔ جی عمر مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعت نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کہتے رہے بھائی، جو آمین کہیں گے اس میں ان کا بھی اس میں بھرپور حصہ ہوگا بھائی۔ جانے والوں کے ذرا قدم مبارک پکڑ لے بھائی، یہ اللہ کی رحمت کے اترنے کا ضرورت ہے بھائی۔ ہاں گلاب خان انگورہ گوڑ سے ماشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کہتے رہو بھائی۔ جی حبیب اللہ صاحب 4 مہینے ماشاءاللہ بھائی نقد لکھوائے ماشاءاللہ، گٹاب سے مزمل چوکیوں میں 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین کو بھائی۔ جی چوکیوں فراز احمد ماشاءاللہ گٹاب سے 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، ہر سال 4 مہینے۔ جی محمد صدیق صاحب اندر سال ماشاءاللہ۔ جی محمد عقیل 1 سال نقد اللہ قبول فرمائے۔ افغان مسجد سے 4 مہینے عبدالبہار صاحب اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی مسجد پر پوری جماعت لکھوائے، نقد پوری جماعت والے پیش کریں۔ جی کیا شکیل صاحب 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔ جی اور جن بھائیوں کے 4 مہینے لگ چکے ہیں بھائی وہ تو بھائی ملکوں کے لیے 7 مہینے کے لیے بھی پیش فرمائے ماشاءاللہ۔ جی گڈال سے 4 مہینے کی جماعت محمد زین صاحب اللہ قبول فرمائے۔ جی تشریف رکھیں۔ یوسف صاحب چلہ نظر اللہ قبول فرمائے۔ اچھا بھائی نام لکھنے والے ہر سطح پر ماشاءاللہ تشریف رکھنا، وہاں پر ان کے پاس بھی نام ماشاءاللہ لکھوائے، اور نام تو بھائی فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اچھی گوڑ سے 4 مہینے کی جماعت سلمان صاحب اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ فاطمہ بیرون کی جماعت نقد اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ جی نظام الدین صاحب ہر سال 4 مہینے کی جنجال کوٹ سے چلے کی جماعت نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ غریب بھائی 7 مہینے کہاں سے؟ سوراب کوٹ سے اللہ قبول فرمائے۔ انف صاحب 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے۔ جی محمد اویس صاحب مدیر سے 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔
چاہے حیدر صاحب 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. 4 مہینے کیا نا یاسر بھائی 4 مہینے نقد اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھائی فرمائے ماشاء اللہ 4 مہینے چلے نقد بھائی. اور لکھاتے رہے بھائی، ہر ستون پر ساتھی ہمارے کھڑے ہیں ماشاء اللہ. پہلے بھی لکھاتے رہے ہوں گے لیکن پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو لکھانے میں بھائی. دیکھ لگا بھائی بدر مدین صاحب پورے سال کی جماعت اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. فائدہ آباد سے سال اندرون کی جماعت اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. ہاں بھائی پوری دنیا منتظر ہے بھائی. سال 7 مہینے کے لیے 7 مہینے کے لیے 7 مہینے کے لیے بیرون ملک اور اندر ملک سال کے لیے پیش کریں. ماشاء اللہ فرمائے بھائی ماشاء اللہ. 30 مئی سے پوری جماعت 7 مہینے کی کہاں سے آزاد کشمیر سے آئے. دیکھو بھائی باہر سے آگے لوگوں نے لکھوا رہے ہیں کراچی والے تو بھائی پیچھے نہیں رہیں گے. ماشاء اللہ ہمت فرمائے بھائی. کراچی والوں نے فرمایا ہمارے فلاں علاقے سے سال کی جماعت بیرون کی، 7 مہینے کی جماعت بیرون کی، 7 اندرون کی جماعت. ماشاء اللہ جی اللہ کے بھروسے پہ لکھوائیں. ہاں جو اللہ کے بھروسے پر ارادہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کو لے جا کے دیکھیں گے. ماشاء اللہ فرمائے بھائی فرمائے بھائی. جی دیکھو پورا کلمہ آمین کرنے کے لیے کہنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے. جی اچھا بھائی جن بھائیوں کے 4 مہینے ابھی نہیں لگے ہیں، جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو سارے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی رمضان مبارک مولانا فرمائے کہ اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. 4 مہینے جتنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس مہینے میں نکل جائیں گے. تو ایسے کون بھائی ارادہ کریں، صرف اشارہ کرتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں. تو سبب کا قبول فرمائے، آسان فرمائے. آمین کہہ دو میرے بھائی ماشاء اللہ. اچھا بھائی اب بیرون ملک اور اندر ملک سال 7 مہینے کے لیے بھائی جماعت کو 3 مہینے کا وقت ملتا ہے. آج تفقد ہوتا ہے 3 مہینے کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں. تو 3 مہینے کے اندر کون تیار ہے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 7 مہینے کے لیے بیرون یا اندرون سال کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں. وہ ذرا اشارہ کریں سر، اشارہ کریں 3 مہینے کے اندر ذرا کھڑے ہو کے دکھا دیں، کھڑے ہو کے دکھا دیں اللہ کو، اللہ پاک کو کھڑے ہو کے دکھا دیں، کھڑے ہو کے دکھا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اللہ جس کے دل میں آ رہی ہے وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ جو جیب پر نگاہ کرے گا وہ نہیں جا سکتا، جو جیب سے نگاہ ہٹائے گا جیب پر نگاہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے لے جا کے دکھائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. تشریف. اچھا بھائی تشریف بھائی چل اللہ مجمع چل کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے. اچھا بھائی جن بھائیوں نے 4 مہینے اور چلہ نقد کا ارادہ کیا ہے وہ ایک دفعہ اپنا کھڑے ہو کر زیادہ کرتے ہیں. 4 مہینے چلنے والے نقد کھڑے ہو پہلے سے ارادہ بنتا اب ارادہ ہو گیا وہ بھی کھڑے ہو جائے. پہلے ارادہ بنتا اب ارادہ ہو گیا نقد. ماشاء کھڑے ہو یہ نقد جا رہے ہیں. ان کی زیارت کرو بندے دیکھنا بھی ثواب ہے. اب ان سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ سارے بھائی ابھی اسی وقت ستون نمبر 19 جو میرے دائیں طرف ہے جنوب کی طرف وہاں تشریف لے جائیں. وہاں تشریف والے وہاں موجود ہیں، وہاں تشریف لے جائیں. ستون نمبر 19 پر ماشاء اللہ. ستون نمبر 19 جا کر میں رستہ بھی دے گا. جو ان کو رستہ دے گا ان کا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا. جو ان کو محبت سے دیکھے گا اس کا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ پہنچے گا 19 نمبر پر تشکیل والے ساتھی موجود ہیں. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اچھا بھائی اب جن بھائیوں نے بیرون ملک اور اندر ملک سال 7 مہینے کے ماشاءاللہ اپنے علاقے میں ہاتھ فرمایا ہے وہ بھی اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. ایک دو پھر کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جائے. واہ اللہ کے بھروسے پر اللہ قبول فرمائے. اللہ کے بھروسے پر اللہ کے بھروسے پر ارادہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جائے ماشاء پہلے سے ارادہ نہیں تھا اب ارادہ ہو. اللہ قبول. جن کے قواعد پورے ہیں جن کے قواعد پورے میں اگر چلتا بھی رہتا ہے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ چلتا بھی لگ جائے گا 3 مہینے کے اندر اور ملکوں میں جاتا ہے. ان بھائیوں سے خاص یہ ذرا آگے تشریف ہے اور یہ محراب کے پیچھے جو باہر موجود ہے ان کے پاس تشریف ہے. آ جائیں بھائی ماشاء ان کو بھی رستہ دو بھائی. جو ان کو رستہ دے گا جن کو جاتے ہوئے محبت سے دیکھے گا اس کا بھی اس میں انشاءاللہ حصہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ
اللہ کے راستے میں جائیں گے, ملکوں میں جائیں گے, 7 مہینے میں جائیں گے, یہاں سے ملکوں میں ماشاء اللہ جائیں گے, اور لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں. دیکھو ابھی اثر کے بعد ماشاء اللہ ترکی کے بھی ماشاء اللہ جائیں گے, یہ جماعتیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں, دنیا سے لوگ ماشاء اللہ یہاں پر آ رہے ہیں. آ جائیں بھائی, آ جائیں, تشریف لیں, تشریف لیں, تشریف لیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بھائی, ایک اور بہت اہم تقاضا, آ جائیں بھائی, تشریف لیں. ایک اور بہت اہم تقاضا بھائی سالانہ چلہ تو بھائی سب لگاتے ہیں, 4 مہینے کے بعد سالانہ چلہ. تو حضرات فرماتے ہیں بھائی ہر سال کم از کم 4 مہینے کے لیے صحابہ کرام نے کم سے کم ترتیب دے دی کہ سالانہ ایک سال کا تہائی حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول لگاتے ہیں. تو ہر سال 3 چیزیں کے لیے کون بھائی ادا کریں, وہ ذرا اشارہ, ہر سال 3 چیزیں. بہت کھڑے ہو کے دکھائیں, کھڑے ہو کے دکھائیں, کھڑے ہونے سے گھبرایا نہ کریں, کھڑے ہونے سے شیطان کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے. ماشاء اللہ, ہر سال 3 چیزیں, ہر سال 3 چیزیں, ہر سال 3 چیزیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہوئے ہر سال, جن کے 4 مہینے لگ چکے, ہر سال 3 چیزیں کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیں سے بھی کھڑے ہو گئے, بھائی سے بھی کھڑے ہو گئے, سامنے سے بھی ماشاء اللہ تھوڑا مجمع کھڑا ہو گیا. یہ سب بھائی سے درخواست ہے, یہ سب بھائی ابھی قدم اٹھائیں, اور یہ بھی معراج کے پیچھے تشریف ہے, یہ بھی معراج کے پیچھے تشریف ہے. آ جائیں بھائی, ان کو بھی راستہ دے, ان کو بھی راستہ دے دیں بھائی. ہر سال 4 مہینے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تشریف میں آئے, تشریف میں آئے, ان کو بھی راستہ دیں, ان کو بھی آتے ہوئے دیکھیں, ان کو بھی جاتے ہوئے دیکھیں. ماشاء اللہ